بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک بہت ہی خوبصورت اور نیک لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں بہت خوش تھا، مگر شادی کی پہلی رات ہی میری بیوی نے شرط رکھ دی کہ وہ ہر رات کمرے کی لائٹ بند کر دیا کرے گی اور مجھے اپنی شکل بھی نہیں دیکھنے دے گی، کیونکہ اسے آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا اور بولا کہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو اس نے مجھے اپنی قسم دے دی۔ میں نے مجبوراً اس کی بات مان لی۔ ایک رات غلطی سے لائٹ آن ہو گئی تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ میرے کمرے میں تو بیوی کی جگہ ایک عجیب۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ میری زندگی میں ایک بہت ہی حسین لڑکی شامل ہو چکی تھی۔ میری آج بارات تھی اور اب میرے کمرے میں میری جیون ساتھی میری منتظر بیٹھی تھی۔ مجھے امی نے بتایا تھا کہ میری بیوی بہت نیک اور تہجد گزار ہے، اسے آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوش کر دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا تو اس کا حسن دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ میں بولا، صبا تم بہت خوبصورت ہو، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ صبا مسکرا دی تھی۔ میں نے اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی تو صبا بولی، میری ایک شرط ہے، کیا آپ مانیں گے؟ میں حیران ہوا اور بولا، کیسی شرط؟ صبا کہنے لگی، زاہد آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ رات کے وقت آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی کمرے کی لائٹ بجھا دیا کروں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا اور بولا، یہ کیسی شرط ہے؟ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں دیکھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی کمرے میں آئیں تو لائٹ بند ہو۔ میں بولا، صبا میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صبا نروٹھے لہجے میں بولی، کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ اب میں شش و پنج میں مبتلا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید صبا مجھے آزما رہی ہے، اس لیے اس کی یہ بے تکی سی فرمائش مان لی تھی۔ اب ہر رات میں جب بھی کمرے میں آتا تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا مگر چپ چاپ برداشت کر لیتا، کیونکہ صبا میرا بہت خیال رکھتی تھی اور میری ہر بات مانتی تھی۔ ایک دن میں صبا سے بولا کہ اب تو ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، تمہاری جھجک ختم ہو گئی ہوگی، اب اگر اجازت دو تو کمرے میں روشنی کر لیا کروں۔ میری بات سن کر صبا بہت پریشان ہو گئی اور بولی، اگر آپ نے لائٹ آن کی تو ہماری طلاق ہو جائے گی۔ صبا کی اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں بولا، کیوں صبا؟ کمرے میں روشنی ہونے سے طلاق کیسے ہو جائے گی؟ صبا میرے سوالات سے گھبرا گئی تھی اور بہانہ بنا کر میرے پاس سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ اب مجھے اپنی بیوی پر کچھ شک سا ہوا تھا، اس لیے ٹھان لیا تھا کہ اپنی بیوی کا راز جان کر ہی رہوں گا۔ ایک شب کمرے میں آیا تو کمرے میں معمول کے مطابق اندھیرا تھا۔ میں چپ چاپ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ آدھی رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ میرے پہلو میں میری بیوی نہیں بلکہ ایک عجیب۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں چیخ پڑا تھا اور بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا تھا اور جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ مجھے کمرے میں لاک کر گئی ہے۔ غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ میں یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں دروازہ توڑ کر کمرے سے باہر آ جاتا۔ میرے ساتھ یہ کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا دھوکہ! میری بیوی کہاں تھی اور جو عجیب چیز میرے پہلو میں لیٹی تھی وہ کون تھی؟ امی نے تو کہا تھا کہ میری بیوی بہت حسین ہے، بہت شریف ہے، پھر وہ ہر رات مجھے چھوڑ کر کہاں چلی جاتی تھی؟ صبح ہوئی تو میرے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میری پیاری سی بیوی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم رات بھر کہاں رہی ہو؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور آنسو بہانے لگی تھی۔ میں بولا، میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ تم کہاں تھی اور میرے کمرے میں کس چیز کو لٹا کر گئی تھی؟ صبا کہنے لگی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں زاہد، میں نے یہ سب بہت مجبوری میں کیا تھا۔
میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نے یہی نوٹ کیا تھا کہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تو امی پورے گھر کے شیشوں کو چھپا دیا کرتی تھی اور مجھے بھی گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھیں۔ رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد امی مجھے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کھیلنے نہیں دیتی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ خیر ایک دفعہ میری کزن کی شادی آ گئی تو میں امی سے کہنے لگی کہ میں بھی مہندی کے فنکشن میں جانا چاہتی ہوں، مگر امی نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ضد کی تو امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی تھی۔ یہ ساری پابندیاں صرف اور صرف میرے لیے ہی تھیں، حالانکہ میں تو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر بھی ان پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اب میرا تجسس بڑھ گیا تھا، اس لیے ایک رات میں نے امی سے چھپ کر شیشہ دیکھ لیا تھا، مگر جیسے ہی آئینے پر نظر پڑی تو میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو امی کہنے لگی صبا تم نے آئینہ دیکھ لیا تھا نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی امی یہ سب کیا ہے؟ تو امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی صبا میری شادی جب تمہارے ابو سے ہوئی تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں ان کی دوسری بیوی بن کر ان کے گھر آئی ہوں۔ یہ حقیقت تمہارے ابو کے گھر والوں نے ہم سے چھپائی تھی۔ شاید مجھے کبھی بھی اس بات کا علم نہ ہوتا، لیکن جب میں پہلی بار حاملہ ہوئی تو ایک عورت ہمارے گھر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے محلے کی دائی نے بتایا ہے کہ تم حاملہ ہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو اس نے اچانک ہی اپنی چادر کے نیچے سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے میرے پیٹ پر ڈال کر بولی میرے شوہر نے شادی کے محض 3 سال بعد ہی مجھے فقط اس لیے طلاق دے دی کیونکہ میں اسے اولاد نہیں دے سکی تھی، اور پھر اس نے تم سے شادی کر لی۔ میری دعا تھی کہ حمید کو تم سے بھی اولاد نہ ہو، مگر اب جب حاملہ ہو ہی گئی ہو تو یہ لو، یہ رہا میری جانب سے حمید کا تحفہ۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں میری ساس بھی وہیں پر آ گئیں تو انہوں نے اپنی سابقہ بہو کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، مگر میری ساس کہتی تھی کہ تم فکر نہ کرو، وہ بس تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنے آئی تھی۔ میں چپ کر گئی، مگر پھر میرے گھر صبا تمہاری پیدائش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر میری یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا تو تمہاری شکل کسی جنگلی درندے کی سی ہو جاتی تھی۔ ہم ایک پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ حمل کے دوران مجھ پر بہت ہی خطرناک قسم کا کالا جادو چلا ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ پیر صاحب نے جادو کے توڑ کی کوشش کی مگر ناکام رہے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جادو صرف تب ختم ہوگا جب اس لڑکی کی پہلی اولاد ہوگی۔ اس لیے امی نے میری شادی کر دی اور مجھے سختی سے منع کیا کہ جب تک تمہارے ہاں پہلے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی تب تک تمہارا شوہر رات کے وقت تمہارا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ اس لیے میں آپ سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی۔ زاہد اس سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں تو کسی کے غصے کی بھینٹ چڑھ گئی ہوں۔ میں صبا کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، وہاں کرب ہی کرب تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا کیونکہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے بھی اپنی بیوی سے بڑا پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولا میں تمہیں کسی ایسی چیز کی سزا کیوں دوں جس میں تمہارا کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ صبا بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تو میری بیوی سے کالے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم ایک بہت ہی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔